بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ماہ شعبان کی خصوصی عبادات۔ کیا ماہ شعبان میں سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شعبان کے مہینے میں اللہ تعالی کی طرف سے سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تمام بندوں کے اعمال سے ہر وقت خبر ہے، لیکن اعمال کی پیشی سے نیک اعمال کرنے والے اس کے ہاں بلند درجات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جیسے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھتا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذالک الشہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو الشہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ رب رمضان مبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل جب پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2357۔ اللہ کے ہاں اعمال کی پیشی کے اوقات۔ صحیح حدیث کو جمع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 اوقات میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہر روز نماز فجر اور عصر کے وقت۔ نمبر 2، ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات۔ نمبر 3، سال میں 1 مرتبہ ماہ شعبان میں۔ تاہم شعبان میں اس دن یا کس رات ہوتی ہے، اس کی تفصیل صحیح حدیث میں موجود نہیں، لہذا اپنی جانب سے کسی رات یا دن کی تخصیص کرنا درست نہیں۔ غفلت کے اوقات میں عبادت کرنا اور بندوں کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جانا، یہی تو عظیم حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ لہذا ہر امتی کو چاہیے کہ دین میں نئی چیزیں داخل کرنے کی بجائے اپنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔